پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بھلائی کرو اعلانیہ طور پہ یا چھپ کر تو درگزر سے کام، ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی اگر کوئی تم سے آ کر کے الجھ جائے، جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہو، تو تم اس کو درگزر کرو، لڑو مت، ذات کے لیے مت لڑو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول تشریف فرما تھے اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور صدیق اکبر کو برا کہنے لگا، ان کی بے ادبی کرنے لگا۔ تو حضور اس منظر پر زیر لب منہ ہی منہ میں مسکرا رہے تھے اور صدیق اکبر خاموش سن رہے تھے۔ اس صدیق اکبر نے اس کو کوئی جواب دیا، حضور ناراض ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے چل دیے۔ اور صدیق اکبر نے اس کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ اتنا بول رہا تھا، آپ زیر لب مسکرا رہے تھے، میں نے ایک جملہ کہا، آپ ناراض ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، چل دیے۔ حضور وجہ کیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا، ابو بکر جب تک تم چپ تھے، خاموش تھے، تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا اس کو۔ اس منظر کو دیکھ کے میں مسکرا رہا تھا، تو جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان ہوگا تو میں کیوں رکنے والا، اس لیے میں بھی اٹھ کے چل گئی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی حق پر ہو اور حق پر ہونے کے بعد لوگ اس سے لڑیں اور وہ درگزر کرے، وہ نہ لڑے، حق پر ہو کر بھی نہ لڑے، آقا فرماتے ہیں میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑنا ہی بہادری ہے، نہیں، درگزر کرنا اصل بہادری ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہی مضمون آتا ہے کہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یہ جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک نبی کا یا ایک رسول کا بھی انکار انسان کو ایسے ہی کافر بنا دیتا ہے جیسے تمام رسولوں کا انکار انسان کو کافر بناتا ہے۔ اب یہودی یہ سارے نبیوں کو رسولوں کو مانتے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب عیسائی سارے نبیوں کو رسولوں کو مانتے تھے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ اور پھر بیان کیا جو بات کہی ہے وہ آج کے ماحول میں بھی بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے رہنمائی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی بیچ کا راستہ نکالے، ایمان اور کفر کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ نکالیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کوئی راستہ کچھ نہیں ہے، جو بھی وہ بیچ کا راستہ نکالے گا وہ بھی کفر ہی ہے۔ ایمان صرف ایمان ہے اور کفر نرا کفر ہے، بیچ کا راستہ نکالنے جاؤ گے تو بھی کافر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، آج کل جیسے کچھ لوگ ہیں مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، اب مسلمان کہہ کر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مشرکین کے تہوار میں بھی شرکت کریں، یہود و نصارہ کے جو مذہبی معاملات ہیں اس کو بھی نبھائیں، اسی طریقے سے بت خانوں میں بھی جائیں، بتوں کے رسم و رواج بھی ادا کریں، یعنی اس کو یہ کہیں کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مسلم ہو یا جو مسلمان نہیں ہیں، آپ سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اسلام سے بڑھ کر کے اخلاق کی بات کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کے لیے اپنی چادریں تک بچھائی۔ مکے کے منکرین اسلام نے، مکے کے کافروں نے حضور کو پتھر مارا، حضور نے اس پتھر کے بدلے میں ان کو دعائیں دی۔
خود بھوکے رہے، لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ سب کیا۔ تو آپ ہر قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن جو ان کے مذہبی رسم و رواج ہیں، جو ان کے لیے خاص ہے، جو ان کے شعار ہے، جو ان کی پہچان ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان، کہ اگر آپ اس کے اندر بیچ کا راستہ نکالنے جاؤ گے تو آپ بھی کفر کے اندر پھنس جاؤ۔ تو یہ یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کفر ہی ہے، ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ اب قرآن مقدس میں اور احادیث میں چند نبیوں کے رسولوں کے نام آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000، 1,24,000 یا 2,00,000، کم و بیش، یہ بھی ہم قید لگاتے ہیں، کم و بیش، کم زیادہ۔ اب ہے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000، اور تعداد کتنی آئی ہے قرآن اور حدیث میں کل ملا کر؟ چند درجن بس، اس سے زیادہ انبیاء کے نام ہم نہیں جانتے۔ اب اگر کسی کے متعلق کیا ہے کہ بھئی وہ فلاں نبی تھا یا نہیں، تو قرآن اور حدیث میں اگر ان کا نام آیا ہے تب تو بلا جھجک ہم ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن جن کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ان کے بارے میں نہ ہم انکار کریں گے اور نہ اقرار کریں گے، ہم چپ رہیں گے، ٹھیک۔ اب جیسے ہمارے ہندوستان ہی میں کئی انبیاء کے مزارات موجود ہیں، ہندوستان میں، ایسا نہیں کہ ہندوستان میں انبیاء کے مزارات نہیں ہیں، پنجاب کے اندر کئی انبیاء کے مزارات ہیں، اور اس کی تصدیق حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کی، اور وہ جاتے بھی تھے ان مزارات میں۔ تو اس زمین پہ بھی انبیاء آئے، ہمیں ان کے نام ہی نہیں پتا، کیا نام ہے ہمیں وثوق کے ساتھ نہیں پتا۔ اسی طرح کچھ علماء سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اجودھیا کی سرزمین پہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار موجود، وہاں کے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کم و بیش 165 کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ شیس علیہ السلام کا مزار وہاں، واللہ عالم، محققین کی اپنی اپنی تحقیق ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ہمارے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کا مزار اتنے وثوق، اتنے مضبوط ذرائع سے ثابت نہیں ہے کہ فلاں مقام پر ہی ہے، ایسا ہے کسی نبی کا مزار۔ جتنے وثوق اور جتنے مضبوط دلائل کے ساتھ ہمارے نبی کے مزار کا پتہ ہے، اتنا کسی نبی کے مزار کا پتہ۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کا مزار بھی کہاں ہے، یعنی کہ بالکل ایسے ٹھوس ثبوت جیسے حضور کے مزار مقدس کے لیے کہیں نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیت المقدس، وہاں پر آپ کا مزار مقدس ہے، یوسف علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا ہے، لیکن کس مقام پر ہے ایسا کرے وہ ایسے ثبوت نہیں ہے جیسے مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور کا مزار مقدس جہاں ہے، کسی مسلمان اور غیر مسلم نے آج تک اس پر اختلاف کیا ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یعنی مسلم غیر مسلم سب اس پہ متفق ہے کہ حضور کا مزار وہیں ہے جہاں ہم زیارت کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ دیکھو اللہ نے حضور پہ نازل ہونے والی کتاب کی بھی حفاظت کی، حضور کی سیرت کی بھی حفاظت کی، حضور کے دین کی بھی حفاظت کی، حتیٰ کہ حضور کے مزار مقدس کی حفاظت کی۔ یہاں تک بھی آیا ہے، ملتا ہے تاریخ میں، کہ بعض لوگوں نے حضور کے مزار کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، ناکام ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ دور حضرت نور الدین زنگی کا دور تھا، حضور نے ان کو خواب میں بشارت دے کر کے بلایا، اور پھر بعد میں حضرت نور الدین زنگی نے نیچے سے 12 فٹ لے کر کے اوپر سے 12 فٹ تک ایسی دیواریں اٹھا دی کہ 900 سال ہو چکے ہیں، کوئی حضور کے مزار تک اب پہنچ ہی نہیں سکے۔ یعنی آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے مزار کی وہ ویڈیو آ گئی ہے اور ہم نے وہ مزار دیکھ لیا، ایسا کچھ نہیں۔ حضور کا مزار مقدس 900 سال ہو گئے
اور اس کو کسی نے نہیں دیکھا. آپ جو یہ تغروں میں جو دیکھتے ہیں وہ سب خیالی قبریں ہیں، حضور کا مزار نہیں. بعض لوگ تو ایک مزار بتاتے ہیں، وہ مزار جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے. لوگ اس کو حضور کا مزار بتاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور کا مزار کیسا ہے ابھی کسی کو نہیں پتا، کیونکہ 900 سال ہو چکے، 900 سال بیت چکے ہیں، حضور کے مزار تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی. آج ہم جو جاتے ہیں 3 دیواریں ہیں، 3 دیواروں کے بعد ایک پردہ ہے. اگر وہ جو ویڈیو وغیرہ آتی ہے وہ اسی پردے کی آتی ہے. پہلے 3 دیواریں، ایک عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بنائی ہوئی وہ دیوار ہے، پھر اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیوار ہے، پھر اس کے بعد ایک دیوار ہے، پھر اس کے بعد پردہ ہے، پھر اس کے بعد سنہری جالیاں ہیں، اور پھر ہم وہاں کھڑے رہتے. یعنی اللہ نے محبوب کے مزار کی بھی ایسی حفاظت کی کہ آج کی تاریخ میں کوئی حضور کے مزار مقدس کو نہیں دیکھ سکتا. میں بہت غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ لوگ حضور کا مزار اب نہیں دیکھ سکتے. تو بہت سوچنے پہ ایسا لگا کہ لوگوں کی آنکھیں اس قابل نہ تھی کہ حضور کے مزار کی تاب لا سکیں، اس لیے قدرت نے انتظام ایسا کیا کہ اب کوئی بھی اندر جائے گا تو وہی پردے تک جاتا ہے یا دیوار تک جاتا ہے. ابھی بھی 2 دیواریں باقی ہوتی حضور کے مزار تک جانے. پھر ابھی میں کلیر شریف گیا تھا، ابھی رمضان شریف سے 1 ہفتہ پہلے وہیں تھا، بیان تھا، پروگرام تھا. تو وہاں کے خدام سے میں نے پوچھا کہ یہ مزار جہاں حاضری دیتے یہ اصل ہے یا اصل اس کے نیچے ہے؟ اس لیے کہ رات 3:30 بجے وہ لوگ غسل دیتے روزانہ اور کسی کو آنے نہیں دیتے. لیکن انہوں نے ایسا محبتیں کی، انہوں نے کہ مجھے کہا کہ جو وہ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے ذریعے سے کہ آپ غسل ہو رہا ہوگا تو آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے اور کوئی نہیں ہوگا. 3 لوگ تھے ہم. تو میں نے اخیر میں ان سے پوچھا تو کہا کہ اصل مزار نیچے. کہا کہ کیا جانے کے لیے کوئی اسباب ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، برسوں پہلے اللہ والے جاتے تھے اور زیارت کراتے تھے اور وہی مخصوص موقع پہ کھلتا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو گیا وہ واپس ہی نہیں آیا. صابر پاک کی یہاں کی بات بتائی. اب اللہ علم کہاں تک صحیح، میں انہوں نے جو بتایا وہ عرض کر رہا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی بارگاہ کے لوگ ہیں تو بات تو سچی ہے، لیکن احتیاط کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. تو جو گیا وہ واپس ہی نہیں آیا. جب لوگوں نے واپس آنا بند کر دیا تو پھر لوگوں کو جانے سے بھی روک دیا گیا. تو میں نے سوچا کہ جب جلوہ صابری کا یہ عالم ہے کہ جو جاتا ہے وہ تاب نہیں لاتا، واپس نہیں آتا، جب نواسے کا یہ حال ہے تو نانا کی شان کیا ہوگی. یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہے. مگر پھر بھی مسلمان نا امید نہیں کہ مسلمان حضور کے روضے مبارکہ پر نظر نہیں ڈال پا رہا ہے، لیکن حضور کی نظر تو اس پر ہے. تو بات دور نکل گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کی کس کی مزار کہاں ہے اور کتنے انبیاء ہیں نام نہیں پتا. اسی لیے جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں نہیں آیا، اور اگر ان کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ فلاں نبی ہیں تو ہم ہاں یا نہ نہیں کہیں گے، چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے. یہ معاملہ ہم اہل علم پہ چھوڑ دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب رکھا ہے. اور ایمان والے وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب رسولوں پر ایمان لائے اور ہم نے کسی میں فرق نہیں کیا. ایمان لانے میں فرق نہیں کیا، جتنے رسول آئے ہم سب پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کے لیے بہت عظیم ثواب اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا پروانہ رکھا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی بندہ ایمان لائے اور اگر اس سے گناہ بھی ہو جائے لیکن وہ اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے جائے
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن کہہ رہا ہے کہ گنہگار ہونے کے باوجود بھی ایمان کی وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش ہو۔ اس سے معتزلہ کا جو عقیدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ سے بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، گناہ سے کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ ضروریات دین کے انکار سے کافر ہوتا ہے۔ پھر اخیر میں تھوڑا سا ایک اشارہ دے کر گزر جاؤں، وقت بھی ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ اہل کتاب آپ سے کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کتاب ایک ساتھ لے کر آئے تھے، ویسے آپ بھی یہ جو تھوڑی تھوڑی آپ سناتے ہو آیتیں، یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا ہے، اس کی بجائے جیسے موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے ویسے آپ کتاب لا کے بتا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کو ماننا واننا ہے نہیں، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، جن کو ماننا ہے وہ تو ماننے ہی والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کتاب لائے تھے ویسے آپ بھی کتاب لاؤ، تو موسیٰ کتاب لائے تھے تو یہ کون مان لیا؟ انہوں نے کیا مان؟ کہ باپ دادا ہی تو تھے۔ جب موسیٰ کتاب لے کر آئے تو اب آپ سے کہتے ہیں کتاب لاؤ ایسے جیسے موسیٰ لائے تھے، اور جب موسیٰ کتاب لائے تو موسیٰ سے کیا کہا کہ جس نے کتاب دی وہ اللہ کو ہمیں دکھاؤ، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھا، یعنی جس کو نہیں ماننا ہے انہوں نے ایسی کٹ حجتیاں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تو یہ باتیں کہی، پھر ہم نے ان کو کیسے گھیرا کہ پھر ان پہ بجلی کی کڑک ڈالی اور پھر ان کو ہلاک کیا۔ اور پھر یہ جب اللہ ان کو نہیں بتایا گیا تو ظاہر سی بات ہے جب موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا تو ان کو کیسے دکھائیں گے؟ اور پھر یہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ کی روشن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا جو سورۃ البقرہ میں وہ گزرا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب دریا پار ہو گئی اور فرعون ڈوب گیا اس کی پوری قوم کے ساتھ، تو اس وقت آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی کوئی صورت بنا کر ہمیں پیش کر دیں تاکہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اس کی عبادت کریں۔ تو آپ نے ڈانٹا کہ ایک ایسی بدبختی کی بات کرتے ہو، تو اللہ تو شکل و صورت سے پاک ہے، اس کی کیا صورت بنائیں گے؟ تو اس کمزوری کو سامری نام کا ایک سنار تھا، اس نے محسوس کر لیا، یہ منافق آدمی تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لانے کے لیے گئے، اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ مقرر کر کے، اور آپ 1 مہینے کا وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں 1 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ 1 مہینے آپ نے روزے رکھے، راتوں کو اعتکاف کیا، لیکن جب 1 مہینہ ختم ہوا تو آپ نے مسواک کر لی، اور کہ اللہ سے کلام کرنا ہے تو آپ نے مسواک کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو روزے کی وجہ سے آپ کے منہ میں بو پیدا ہوئی تھی وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا، اب واپس سے وہ بو پھر پیدا ہو جائے آپ 10 روزے اور بڑھا لیں۔ تو آپ 1 مہینے کی بات کر کے گئے تھے، اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ 10 روزے اور بڑھا لیں، تو 40 ہو گئے تاکہ وہ بو پیدا ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اس لیے روزے داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے اس پر آپ ناگواری کا اظہار نہ کریں، اس کو کوئی نام نہ رکھیں، اس سے گھن نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر 40 دن ہو گئے، ادھر اس نے کیا کیا، سب کے زیورات جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر کے چونکہ تھا ہوشیار سامری، جب حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پہ بیٹھ کر کے آئے تھے وہ فرعون کے گھوڑے کو اس میں ڈلوانے کے لیے تاکہ وہ دریا میں چلا جائے، اگر دریا میں رستہ بنا قوم موسیٰ نکل گئی تو فرعون رستے پر آ کر کے اب رک گیا کہ جائے کہ نہ جائے، تو وہ گھوڑی پر حضرت جبریل آئے تھے، تو جہاں وہ گھوڑی پیر رکھتی تھی اس کے پیر کے نیچے سبزہ پیدا ہوا، تو وہی پیر کے نیچے کی مٹی اس نے سامری نے اٹھا لیا، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ اپنی گھوڑی کو لے کر جبریل آگے بڑھے تو فرعون جس گھوڑے پہ تھا وہ گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے چل پڑا اور عین دریا کے بیچ میں گیا تو وہ غرق ہو گیا۔ تو سامری نے وہ جو مٹی اٹھائی تھی وہ اس دھات کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں اس نے وہ مٹی ڈال دی، تو وہ دھات کا بنا ہوا بچڑا بولنے لگا اور اچھلنے کودنے لگا، تو بنی اسرائیل اسی کی عبادت کرتے۔
اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا کہ یہ کٹ حجتیاں کر رہے ہیں آپ سے کہ توریت کی طرح لا کے بتاؤ. توریت آئی تھی تو انہی کے باپ دادا تھے, یہ کہتے تھے کہ ہمیں خدا بتاؤ, اور موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی, حتیٰ کہ یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے. پھر ان کو اللہ نے سزا بھی دی, میں کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرے, ان کی توبہ یہ, اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ طور کو اونچا کر دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ جب تم شہر میں داخل ہونا تو سمینا وعطینا کہہ کر داخل, سمینا وعطانا کہہ کر داخل ہونا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. تو وہ بدبختوں کا حال یہ تھا کہ جب وہ شہر میں داخل ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا اور اس کو نظر انداز کیا. استغفر اللہ. یہ قوم ہے, یعنی دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر کوئی ہے وہ یہودی ہے. بدترین قوم, نبیوں کو قتل کرنے والی. ایک ایک ساتھ میں انہوں نے 70 انبیاء کو ایک ساتھ شہید کیا. پیچھے گزرا آپ نے جو